کل رات تم کرنل سے ملے تھے؟ میں اس کی کوٹھی پر گیا ضرور تھا لیکن کرنل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کسمسا کر جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بخاری نے مجھے مشتبہ نظروں سے گھورا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کرنل گھر پر نہیں تھا۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ جھرنا نے مجھے بتا دیا تھا کہ اسے اچانک اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانا پڑ گیا تھا۔ تم کوٹھی پر کتنی دیر رکے تھے؟ بخاری نے مجھے کریدنے کی کوشش کی۔ میں ڈنر کے بعد ہی واپس آیا تھا۔ جھرنا نے تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کی؟ بخاری نے ایک اور زاویے سے مجھے ٹٹولنا چاہا۔ جب کرنل سرے سے تھا ہی نہیں تو وہ مجھے روک کر کیا کرتی؟ میں نے بدستور سنجیدگی اختیار رکھی تو وہ کچھ توقف سے بولا، ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، جھرنا سے جتنا دور رہ سکو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ کسی ناگن سے زیادہ خطرناک اور زہریلی ہے، بخاری نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے کانٹے کا منتر شاید کرنل کے پاس بھی نہیں ہے جو وہ ابھی تک اسے بھگت رہا ہے۔ میں نے بخاری کے جملے کو خاص طور پر محسوس کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید وہ بھی جھرنا کے ہاتھوں کسی تلخ تجربے سے دوچار ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی کوئی دکھتی رگ جھرنا کے ہاتھ آ گئی ہو۔ شاید اسی لیے جھرنا نے کوٹھی سے رخصت ہوتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل درپیش آ جائے تو میں اس کی خدمات حاصل کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ خیال رد کرنا پڑا کہ جھرنا اور میرے تعلقات کا علم اسے ہو چکا ہوگا۔ کچھ دیر میرے اور بخاری کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ کرنل کے موجود نہ ہونے والی بات سن کر وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ضرور کوئی ایسی بات چبھ رہی تھی جس کا تعلق جھرنا کی ذات سے تھا۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ جھرنا نے کسی مشکل میں میرے کام آنے والی جو بات کہی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ اس روز بخاری نے علاقے میں میرے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ حسب معمول مجھے اپارٹمنٹ کے نیچے چھوڑ کر چلا گیا۔ دوسرے روز بھی دفتر میں میری اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ اتفاقیہ رخصت پر ہے۔ میں دفتر میں وقت گزار کر واپس آ گیا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ بخاری کا اس روز چھٹی پر ہونا بھی خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور کوشش بھی نہیں کی۔ شام کو چائے پینے کے بعد میں اپنی مختصر سی بالکنی میں بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ میں کتاب میز پر رکھ کر فون سننے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کال یا تو بخاری کی ہوگی یا پھر جھرنا کی ہو سکتی تھی، لیکن دوسری جانب سے جو آواز ابھری اسے سن کر میں چکرا گیا۔ وہ آواز جوگی سیتا رام کے سوا اور کسی کی نہیں تھی، جس کے وجود کو میں خواب کا ایک خیال کردار سمجھ کر نظر انداز کر چکا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا۔ اتنی جلدی بھول گیا مورخ، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ اس کی گھمبیر آواز سنسناتی ہوئی میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ تم شاید؟ ہاں، میں وہی جوگی سیتا رام بول رہا ہوں جسے تو سپنا سمجھ کر بھلا چکا تھا، پرنتو ایک بات گرہ سے اچھی طرح باندھ لے، اب تو میری مٹھی میں آ چکا ہے۔ دھرتی کی کوئی شکتی اب تجھے میرے چرنوں پر سر جھکانے سے نہیں روک سکتی۔ تجھے گرو کے سوا کوئی دوسرا منش شرن نہیں دے گا۔ تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو سیتا رام، میں نے تل ملا کر کہا۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کسی کافر کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اب بھی دھرم کا دعویٰ کر رہا ہے، بڑبولے، اس نے گہرے طنز سے کہا۔ ایک سندر ناری کی چٹی چمڑی دیکھ کر اس کے شریر میں گلے گلے ڈوب گیا، پھر بھی مسلمان ہونے کی ہانک رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تیرا دھرم بہت جلد بھرشٹ ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ اس دن تیری بدھی یعنی عقل میں میری بات نہیں آئی تھی، اب بھی سمے تیرے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ مکتی چاہتا ہے تو میرے ساتھ سمجھوتا کر لے، نہیں تو اپنے کیے کی سزا سارا جیون بھگتتا رہے گا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے دل پر جبر کر کے پوچھا۔ پھر آئیں بائیں بکنے لگا۔ اپرادھی، رسی جل کر راکھ ہو گئی، پرنتو بل ابھی تک نہیں نکلا۔
जोगी सीताराम ने करख्त लहजे में जवाब दिया। गंध में डूब गया, फिर भी उजले मन की बात कर रहा है। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो एक धोखा था, फरेब था। मैंने खुद अपनी वकालत करने की कोशिश की। इंसान नशे में हो तो कुछ भी कर सकता है। तू अब भी नशे में धुत है, जो बहकी बहकी बातें कर रहा है मूर्ख। तू नहीं जानता कि जोगी सीताराम कितनी महान शक्ति का मालिक है। उसने सर्द आवाज में कहा, तू जिसे सोमरस यानी शराब समझ रहा है, वो भी मेरा चमत्कार था। वो सुंदरी भी नहीं जानती थी कि अगले समय क्या होने वाला है, परंतु हुआ वही जो मैंने चाहा। मेरी बात याद कर, मैंने तुझसे कहा कि ये दुनिया एक गोरख धंधा है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके भविष्य में क्या लिखा है, लेकिन जो दुनिया त्याग देते हैं, देवी देवताओं के जाप में ध्वनि रमाकर मस्त हो जाते हैं, वो मन का भेद भी जान लेते हैं। महापुरुषों के लिए फासलों की कोई कैद नहीं होती। उनकी आंखें धरती के भीतर छुपे खजाने भी खोज लेती है। मनुष्य तो मोरी यानी नाली में रेंगने वाले कीड़े से भी ज्यादा कमजोर, लाचार और बेबस होता है। सुन रहा है मूर्ख, मैं क्या कह रहा हूं? तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैंने कमजोर लहजे में उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। मेरे तुम्हारे दरमियान कोई समझौता नहीं हो सकता। फिर ऊंचा उड़ने लगा। सीताराम से दामन छुड़ाने की बात कर रहा है। हाँ, यही समझ लो, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। अभी मैंने तुझे एक ही झटका दिया है, वो जहर खन से बोला। एक नारी ने तेरा सारा घमंड अपने चरणों तले रौंद डाला। तेरे धर्म कर्म की बातें भी धरी की धरी रह गईं। तू आकाश की बुलंदियों पर उड़ने के सपने देख रहा था। मैंने तुझे एक सुंदरी के जाल में उलझाकर तेरा सारा मान यानी घमंड तोड़ दिया। क्या अब भी तू मेरा कहा नहीं मानेगा? जबरदस्ती के सौदे कभी कामयाब नहीं होते। मैं झला गया। तो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? एक बार फिर अपने गिरेबान में झांक कर देख ले मूर्ख, वरना ऐसी सजा दूंगा कि धरती पर किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। इस बार उसने बड़े सर्द लहजे में कहा। उसके बोलने का अंदाज बता रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है उसको कर गुजरने की कुवत भी रखता है। तो मुझसे क्या समझौता करना चाहते हो? मैंने स्पाट आवाज में दरियाफ्त किया। पहले मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरी सारी कठिनाइयां दूर कर दूंगा, तू केवल मेरा एक कहा मान ले, परंतु तूने मेरी बात नहीं मानी। इस कारण मैंने तेरा धर्म भ्रष्ट करने के लिए झरना के सुंदर शरीर को चुना था। अब समय तेरे हाथ से निकल जा चुका है। अब तुझे हर हाल में मेरे इशारों पर चलना होगा, मेरी हर बात माननी होगी। उसके लहजे में तकब्बुर था, फिरौनियत थी। अब डिगडिगी मेरे हाथ में है। डोर का दूसरा कोना तेरे हाथ से निकल चुका है। अब समझौते की बात तुझे शोभा नहीं देती। क्या तुमने सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए मुझे फोन किया है? मैं फिर झल्ला गया। बिन जल की मछली की तरह तड़प रहा है। जोगी सीताराम ने ठोस आवाज में कहा, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई उपाय सोच रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुझे मेरे चरणों पर नाक रगड़कर मुझसे सहायता की भिक्षा मांगनी पड़ेगी। मैं तुझे बताऊंगा अपराधी कि किसी महान जोगी का अपमान करने की सजा क्या होती है। मैंने तुझे आकाश की बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तू सदा धरती पर ही एड़ियां रगड़ता फिरेगा। जो कुछ मुकद्दर में लिखा होता है वो जरूर पूरा होता है, मैंने तिल मिलाकर जवाब दिया। उसकी बेहुदा बकवास मेरी रगों में दौड़ते खून की हिद्दत और गर्दिश तेज कर रही थी। तुम कोई खुदाई फौजदार नहीं हो जो मुझे अपनी मर्जी पर चलने पर मजबूर कर दोगे। फिर सोच ले, मैं तरस खाकर तुझे सोचने का एक आखिरी मौका और दे रहा हूं। उसने खतरनाक अंदाज में जवाब दिया। ये मौका भी खो दिया तो फिर तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, सारा जीवन भटकता रहेगा। मेरे कहने से एक बार आंखें खोल ले, मैं तुझे कुंदन बना दूंगा। तू जो चाहेगा वो पा लेगा। धरती की सारी सुंदरियां तेरी बाहों में मचलने को अपने लिए एक मान समझेंगी। बुखारी और रहीमुद्दीन जैसे मनुष्य भी तेरे आगे पीछे हाथ बांधकर घूमना अपने लिए इज्जत समझेंगे। तू जो मन में सोचेगा वो अवश्य पूरा होगा, परंतु तूने अगर घर आती लक्ष्मी को ठोकर मार दी तो फिर इस धरती पर तुझे जोगी सीताराम की मर्जी के बगैर कहीं सांस लेने की जगह भी नहीं मिलेगी। ठीक है,
میں نے خشک لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم جو مرضی آئے کرتے رہو، لیکن اب دوبارہ مجھے فون کرنے کی غلطی مت کرنا۔ بہت اونچے سروں میں بول رہا ہے مصلح، آج بول لے، لیکن کل تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تو نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ سیتا رام نے اپنا جملہ مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ میرا ذہن بھٹکنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جوگی سیتا رام کون تھا، کیوں میرے وجود کے ساتھ جونک کی مانند چمٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ لیکن اس نے جھرنا والی بات کی تفصیل سنانے کے بعد مجھے حیران ضرور کر دیا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ سیتا رام نے مجھے جو دھمکی دی ہے وہ اسے عملی جامہ پہنانے سے گریز نہیں کرے گا، لیکن میرا ذہن اس کی بے سر و پا باتوں کی نفی کر رہا تھا۔ بچوں کی کہانیوں کی بات اور ہے، جس میں خمیدہ ناک والا کوئی جادوگر کسی بچے کو اپنی لکڑی سونگھا کر اپنا متی اور فرما بردار بنا لیتا ہے۔ الف لیلہ کی داستان بھی من گھڑت ہے، جادوئی انگوٹھی اور کراماتی چراغ بھی محض انسانی ذہن کی اختراع کہے جا سکتے ہیں۔ پھونک مار کر کسی جیتے جاگتے انسان کو پتھر کا مجسمہ بنا دینا شعبدے بازی اور نظر بندی کا کمال تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ بھی نہیں تھا جو آسانی سے کسی لادین کے اشاروں پر کپڑے اتار کر ناچنے لگتا۔ جھرنا کی زلفوں کا شکار ہو جانا، مشروب میں کسی نشہ آور شے کی آمیزش کے علاوہ میری فطری کمزوری بھی ہو سکتی تھی۔ عریاں تصویروں اور ایک جیتی جاگتی برہنہ عورت نے جن حالات اور جس ماحول میں میرے اعصاب کو بے قابو کر دیا تھا، وہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی گمراہ کر سکتے تھے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ روئے زمین پر انسان ہی وہ سب سے کمزور مخلوق ہے جو سب سے پہلے بہک جاتا ہے، تکلیف کی شدتوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، خواہشات کا غلام بن کر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک کمزور لمحہ، ایک ذرا سی بھول اسے عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیتی ہے، پھر وہ تمام زندگی اپنے کیے کی سزا بھگتنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں بھی شیطان کے ورغلانے میں آ کر بہک گیا تھا۔ میری جگہ کوئی اور بندہ بشر ہوتا تو شاید وہ بھی لڑکھڑا جاتا۔ جھرنا نے مجھے بتایا تھا کہ کرنل کی بہت ساری کمزوریاں اور منہ بولتے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں، جس کے سبب کرنل اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھے، لیکن میری ایسی کوئی مجبوری، کوئی کمزوری کسی جوگی سیتا رام کے پاس نہیں تھی کہ میں اس کی باتوں پر سر تسلیم خم کر دینے پر آمادہ ہو جاتا۔ عین ممکن تھا کہ بخاری کی طرح سیتا رام نامی کوئی جوگی بھی جھرنا کی بے باکیوں کا شکار ہو گیا ہو، اور جھرنا نے جو ایک شخص کی زبردستی کا انتقام تمام مردوں سے لینے پر آمادہ تھی، جوگی سیتا رام کو بھی میرے بہک جانے کی کہانی سنا دی ہو، لیکن محض اتنی سی بات پر میں کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا ذہن خاصی دیر تک الجھتا رہا۔ میں مختلف پہلوؤں سے حالات پر غور کرتا رہا۔ میں نے سیتا رام کو اس کی باتوں سے تنگ آ کر دھتکار ضرور دیا تھا، لیکن بہت سارے سوالات ایسے تھے جن کا جواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سیتا رام نے خواب میں آ کر قبل از وقت اس بات کی پیشین گوئی کس طرح کر دی کہ میں اپنے مذہب سے بھٹک کر غلط راستوں پر لگ جاؤں گا۔ جھرنا سے اس کے مراسم کی بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن وہ بخاری اور رحیم الدین کے بارے میں کیا جانتا تھا؟ اسے میری زندگی کے حالات کا علم کس طرح ہوا؟ کون تھا وہ؟ صرف میری ہی ذات کا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ اس نے اس بات کا دعویٰ کس بنیاد پر کیا تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا تو وہ مجھے در در بھٹکنے پر مجبور کر دے گا؟ رات کو کھانے کی میز پر بھی میں انہی خیالات سے الجھ رہا تھا جب جلیل نے میری کیفیت محسوس کرتے ہوئے دبی زبان میں پوچھا، صاحب میرا خیال ہے ادھر ڈھاکہ میں آپ کا دل نہیں لگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پھر آپ شام سے چپ چپ کیوں ہیں؟ دفتر کے کچھ معاملات الجھ گئے ہیں، تم نہیں سمجھو گے، میں نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں صاحب، لیکن میرا باپ کہا کرتا تھا کہ دوسرے کی ملازمت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا کوئی کام کرے، 2 وقت کے بجائے 1 وقت روکھی سوکھی کھائے اور لمبی تان کر سوئے۔ جلیل نے کہا، اپنا آپ کوئی کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟
تم نے یہاں کبھی کسی جوگی سیتا رام کا نام سنا ہے؟ میں جلیل کی بات کاٹ کر غیر ارادی طور پر پوچھ بیٹھا۔ نہیں صاحب، یہ نام میں نے آج پہلی بار سنا ہے، لیکن آپ کو کوئی جوگی سیتا رام کیسے یاد آ گیا؟ بس یوں ہی، میں نے اس کا نام دفتر میں کسی سے سنا تھا۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ سنجیدگی سے بولا، آپ مجھ سے زیادہ بڑے اور سمجھدار ہیں صاحب، لیکن میں آپ کو کسی سادھو، جوگی، پنڈت یا پجاری سے ملنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جلیل نے بڑی اپنائیت سے مجھے اپنی معلومات سے آگاہ کرنا چاہا۔ ہمارے دیس کا جادو تو پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہ پجاری لوگ زیادہ دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ ان کا بھید بھاؤ جاننا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرا باپ کہا کرتا تھا کہ یہ شیطانی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں، اوپر سے سیدھے سادے اور معصوم نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ ان کے کانٹے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ادھر ڈھاکہ میں زیادہ نہیں ہوتے، لیکن سندر بن اور کلکتہ کی طرف بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کیا ڈھاکہ میں کوئی مندر وغیرہ نہیں ہے؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ بہت سارے ہیں صاحب، ادھر ہندوؤں کی تعداد بھی بہت ہے، لیکن وہ ہم سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جلیل کچھ دیر خاموش رہا، پھر دبی زبان میں بولا، صاحب آپ کسی جوگی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ آپ کا نمک کھاتا ہوں صاحب، آپ کے لیے پریشان نہیں ہوں گا تو پھر کس کے لیے فکر مند ہوں گا؟ اس نے بڑی محبت سے کہا، پھر رازداری سے بولا، کیا آپ کو کسی دشمن کے خلاف کچھ ایسا ویسا کروانا ہے؟ فرض کر لو کوئی ایسی ہی بات ہے تو؟ میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر دریافت کیا۔ جادو ٹونا کرنے والے تو ادھر بہت ہیں، پر کون سچا ہے اور کون جھوٹا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن میں دعا کروں گا صاحب کہ آپ کو اگر کہیں قسمت سے ننگا ملنگ نظر آ جائے تو پھر آپ کو کسی جوگی یا پنڈت پجاری کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ننگا ملنگ؟ میں نے حیرت سے جلیل کو گھورا۔ یہ کون ہے؟ میں نے نہیں دیکھا صاحب، لیکن سب یہی کہتے ہیں وہ خدا کا بہت نیک بندہ ہے، جس کے لیے ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ کیسی باتیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اوپر والے کا کوئی خاص بندہ ہے جو بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتا ہے۔ جلیل نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ڈھاکہ میں بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا ہے، لیکن وہ ایک وقت میں کسی ایک ہی خوش نصیب کو نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ میں نے یہی سنا ہے صاحب کہ وہ کبھی صرف ایک لنگوٹی میں اور کبھی بالکل ننگا گھومتا پھرتا ہے، پاگلوں کی طرح کہکہا لگاتا ہے، ایک ٹکا مانگتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، مگر وہ کسی قسمت والے ہی کو نظر آتا ہے، سب لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی خدا کی قدرت ہے۔ جلیل کی بات سن کر مجھے وہ ننگا اور خپتی بوڑھا فقیر یاد آ گیا جو پہلے روز دفتر جاتے وقت مجھے راستے میں ملا تھا۔ وہ بھی دیوانہ وار کہے بلند کر رہا تھا، لیکن دوسروں نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شاید وہ میرے علاوہ جلیل کے بیان کے مطابق کسی اور کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام کر ایک ٹکے کی فرمائش کی تھی۔ اس نے کہا تھا، سیدھے ہاتھ سے ٹکا نکال کر دے، پھر جدھر سے آیا ہے ادھر ہی الٹے قدموں واپس لوٹ جا، آگے بھونچال کھڑا ہے۔ میں نے اسے ایک کے بجائے 2 ٹکے دیے تو وہ دیوانوں کی طرح کہکہا لگا کر بولا تھا، کنگلا خیرات بانٹ رہا ہے۔ بوڑھے دیوانے کا خیال ابھرا تو میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگیں۔ جلیل یقیناً اسی ننگے ملنگ کی بات کر رہا تھا جو قسمت سے مجھے نظر آیا، پھر مجھے واپسی کا مشورہ دے کر اپنی راہ ہو لیا۔ شاید وہی اللہ کا محبوب بندہ تھا جو میری رہنمائی کرنے کے لیے سامنے آ گیا تھا۔ وہ جانتا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا پیش آنے والا تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ آگے بھونچال کھڑا ہے۔ اس نے ڈھکے چھپے اشاروں میں مجھے واپسی کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں خدا کے اس نیک بندے کا اشارہ نہ سمجھ سکا، اور اب وقت بہت آگے نکل چکا تھا۔ دیوانے کی صدائیں میرے پورے وجود میں صدائے باز گشت بن کر گونج رہی تھیں۔ جلیل نے کسی ننگے ملنگ کی بات نہ کی ہوتی تو شاید مجھے اس کی یاد بھی دوبارہ کبھی نہ آتی، اور اب میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں نے اس فقیر کی اصلیت جان لی ہوتی اور اس کے مشورے پر واپس پٹنہ لوٹ گیا ہوتا
تو شاید آج مجھے اپنی یہ داستان رقم کرنے کی نوبت کبھی نہ پیش آتی۔ ملنگ کے تذکرے نے پھر جوگی سیتا رام کے تصور کو میرے ذہن میں زندہ کر دیا۔ اس کا جھرنا اور بخاری سے کیا تعلق تھا مجھے یہ نہیں معلوم تھا، لیکن اب میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، ملنگ کو اس کا علم ضرور تھا، ورنہ وہ مجھے واپسی کا مشورہ کیوں دیتا؟ میں نے الٹا سیدھا کھانا کھایا، پھر جلیل کے جانے کے بعد بیرونی دروازے کو بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے ذہن میں پریشان خیالوں کا ایک ہجوم ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ میں بڑی دیر تک بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا، پھر میں نے کچھ سوچ کر کرنل کمار بنرجی کے نمبر ڈائل کیے۔ میں جھرنا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر دوسری جانب سے کرنل نے کال ریسیو کی تو میں لائن منقطع کر دوں گا، لیکن دوسری جانب سے جس نے فون اٹھایا وہ جھرنا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ میں آذر بول رہا ہوں، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا۔ کیا کرنل صاحب واپس آ گئے؟ مجھے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل، لیکن تم مجھ سے رابطہ ضرور قائم کرو گے۔ جھرنا کے لہجے میں خود اعتمادی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ کرنل کے سلسلے میں؟ وہ ابھی واپس نہیں لوٹا، جھرنا نے حقارت سے کہا۔ وہ واپس آ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں شاید تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں کرنل سے خائف نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ تم اگر مجھ سے دوستی برقرار رکھنا چاہو تو ہم کہیں اور بھی مل سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت ایک دوسرے مقصد سے فون کیا تھا۔ میں نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ اگر تم بخاری یا رحیم الدین کے سلسلے میں پریشان ہو تو میرا مشورہ ہے کہ اب ان دونوں سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دو۔ جب تک میری اور تمہاری دوستی برقرار رہے گی وہ دونوں تمہارے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرات نہیں کریں گے۔ کیا آپ رحیم الدین سے بھی واقف ہیں؟ میں نے اس کا جواب سن کر تعجب کا اظہار کیا۔ ہاں، اس نے نہایت بے باکی سے جواب دیا۔ کرنل اور رحیم الدین کبھی ایک دوسرے کے جگری دوست ہوا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب رحیم الدین فورسٹ ڈویژن میں ایک اونچے عہدے پر ہوا کرتا تھا۔ کرنل کی اور اس کی دوستی کی وجہ بھی کرنل کا شکار کھیلنے کا شوق تھا۔ رحیم الدین کم و بیش روزانہ ہی ہماری کوٹھی پر آتا جاتا تھا۔ بڑی بڑی پارٹیاں منعقد ہوتی تھیں، آئے دن ہنگامے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت تک کرنل اسی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں، لیکن ایک روز کرنل کو کسی طرح میری اور رحیم الدین کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کی بھنک مل گئی۔ اس نے فوری طور پر اپنے اثر و رسوخ استعمال کیے اور رحیم الدین کا تبادلہ ایک دور دراز کے علاقے میں کروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل نے اپنی کوٹھی پر دوستوں کی آمد و رفت اور ضیافتوں کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ تم اگر کسی کے ذریعے نہ آئے ہوتے تو شاید وہ تمہیں بھی کوٹھی کے اندر بلانے کی حماقت نہ کرتا۔ میں خاموشی سے جھرنا کی باتیں سنتا رہا۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے ایک ایک بات کھل کر بتا رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو میں نے دبی زبان میں اس سے جوگی سیتا رام کے بارے میں پوچھا۔ کیا آپ اس نام کے کسی آدمی سے واقف ہیں؟ نان سینس، اس نے نفرت سے جواب دیا۔ ابھی میرا ذوق اتنا پست بھی نہیں ہوا کہ میں جوگیوں اور پجاریوں کو گھاس ڈالنی شروع کر دوں۔ لیکن تم نے خاص طور پر کسی جوگی سیتا رام کے بارے میں کیوں دریافت کیا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ جوگی سیتا رام کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے رحیم الدین اور بخاری کو میرے خلاف اکسا رہا ہے۔ میں نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ فکر مت کرو، میں تمہاری خاطر بخاری کو کریدنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ اگر ضرورت پیش آئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ تم ابھی تک کرنل کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو۔ جی نہیں، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ ابھی کم آن ناظر، ڈونٹ بی سو چائلڈش۔ جھرنا نے بڑی بے تکلفی سے مجھ پر اپنا حق جماتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا آپ لگا رکھی ہے؟ مجھے بے تکلف دوستوں کی زبان سے اس قسم کی فارمیلٹیز بھی زہر لگتی ہیں۔ آئندہ سے تم مجھے صرف تم کہہ کر مخاطب کرو گے۔ پرومس کرو۔ کوشش کروں گا۔ اس وقت کیا صرف سیتا رام کی خاطر فون کیا تھا؟ جھرنا کی آواز میں اس کے اندر کی عورت جاگنے لگی۔ میں تم سے دوبارہ رابطہ قائم کروں گا۔ میں نے درپیش حالات کی وجہ سے ڈپلومیسی سے کام لیا اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کر نائٹ بلب ابھی آف کر کے سونے کی خاطر کروٹ بدل لی۔
جھرنا کی زبانی مجھے کرنل اور رحیم الدین کی دشمنی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ بخاری نے بھی یہی بتایا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس رات میری آنکھ دیر سے لگی۔ دوسرے دن میں دفتر گیا تو مجھے بخاری کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی نظر آئی۔ وہ مجھ سے جس اتفاق سے ملا وہ میرے لیے حیرت انگیز ہی تھا۔ دفتر میں عملے کے دوسرے افراد نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا۔ کچھ دیر ہم اپنے آفس میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس سے گئے دن دفتر نہ آنے کا سبب دریافت کیا تو وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، میں بہت دنوں سے ایک پارٹی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مخبر نیا ہے، اس لیے میرا خیال تھا کہ شاید مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کل مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میرا شکار اب میری دسترس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ بخاری نے مجھے مختصراً تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، وہ سونے کا اسمگلر ہے، لیکن بھارتی اور غیر ملکی کرنسی میں بھی دلچسپی لیتا رہتا ہے۔ میری لسٹ پر اس کا نام تھا، مگر میں نے ڈھیل دے رکھی تھی۔ کیا کوئی بااثر آدمی ہے؟ میں نے پہلو بدل کر پوچھا۔ ہاں، حکومتی حلقوں میں بھی جانا پہچانا جاتا ہے، بخاری نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہاں بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے سے پیشتر بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، خاص طور پر ایسے افراد سے تو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے جو کبھی حکومت مشینری کا کل پرزہ بھی رہ چکے ہوں۔ آئی سی، میں دلچسپی لیتے ہوئے بولا، کیا ہمارا مطلوبہ شکار بھی کابینہ میں رہ چکا ہے یا کسی بڑے عہدے پر فائز تھا؟ 2-4 روز کی بات اور ہے، بخاری کسی ماہر شکاری کے انداز میں زیر لب مسکرایا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کیس میں تم کو بھی اپنے ساتھ رکھوں، اس بہانے تمہیں یہاں کے حالات کا کچھ عملی تجربہ بھی ہو جائے گا۔ بخاری مجھے اپنے اسی کیس کے بارے میں موٹی موٹی تفصیل بتاتا رہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ ہر معاملے میں بہت محتاط رہ کر کام کرنے کا عادی ہے۔ دوپہر کو کھانے کے وقت وہ مجھے اپنے ساتھ دفتر کی کینٹین میں لے گیا۔ وہاں بھی ہم دوسروں سے قدرے الگ ایک گوشے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں اس کی باتوں سے اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ جس شکار کی بات کر رہا ہے اس کے گرد اس نے بڑا مضبوط جال بچھا رکھا ہے۔ کیا بہت بڑا کنسائنمنٹ ہاتھ آنے کی امید ہے؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا تو وہ مسکرانے لگا۔ میں بلا وجہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ موجودہ کیس ہمارے لیے ایک ریکارڈ ثابت ہو۔ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اس سے زیادہ ہاتھ لگ جائے۔ کیا وہ شخص بذات خود بھی شامل ہوگا؟ میں نے پوچھا، پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا، عام طور سے بڑے اسمگلر خود سامنے نہیں آتے، ان کے کارندے کام کرتے ہیں۔ وہ خود دور رہ کر ان کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ قسمت کا پانسا اگر سیدھا نہ پڑے تو انہیں بچانے کی خاطر ہاتھ پیر مار سکیں۔ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بڑی مچھلیاں خود بھی آگے آگے رہتی ہیں تاکہ بات کو موقع ہی پر نپٹایا جا سکے۔ بخاری نے کچھ توقف سے جواب دیا، مجھے ایسے کیسز میں زیادہ لطف آتا ہے جب ہمارا واسطہ کسی وہیل یا شارک مچھلی سے پڑتا ہے۔ جال میں پھنسنے کے بعد بھی وہ بڑا زور لگاتی ہیں، شکاری کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، آخری وقت تک ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک بار جب ان کا زور ٹوٹنے لگتا ہے تو پھر وہ سودے بازی پر اتر آتی ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات آگے نہ بڑھنے پائے، ورنہ ان کی ساکھ پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ وہ 2 کی جگہ 10 اور 10 کی جگہ 20 خرچ کرنے میں بڑی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بخاری نے مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بے تکلفی سے کہا، میرے جیسا آدمی ہو تو ایک تیر سے 2 شکار کر لیتا ہے۔ جیب بھی گرم ہو جاتی ہے اور سامنے والے پر احسان کر کے اسے اپنا غلام بھی بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی کبھی بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، لیکن تمہارے جیسا کٹر مسلمان ہو تو پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ جو دولت وہ تمہیں خریدنے کی خاطر دینے پر آمادہ ہوتا ہے، بعد میں اسی رقم سے کوئی ایسا وکیل کھڑا کر دیتا ہے جو عدالت میں ہماری ایمانداری کی دھجیاں ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ جیت ہمیشہ ایماندار ہی کی ہوتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر بخاری پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ میں اپنی دیانتداری سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں کہ پتھر میں جونک نہیں لگتی۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں کل باس سے بھی صرف تمہارے سلسلے میں بات کر چکا ہوں۔ کیا فیصلہ ہوا؟ میں نے بے چینی سے دریافت کیا۔
ہو سکتا ہے کہ باس آج کسی وقت تمہیں بلا کر خود بات کرے۔ کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوگا۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نرم ضرور پڑا ہے۔ بخاری نے مجھے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، تمہاری کوئی نہ کوئی ادا ضرور بھا گئی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پٹنہ سے کسی کا سفارشی فون آ گیا ہو جس کی وجہ سے باس پسیج گیا ہو، ورنہ پہلے اس نے تمہارے بارے میں بڑے خطرناک فیصلے کیے تھے۔